امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران آمد، ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ تہران پہنچنے پر محسن نقوی کا ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ تہران روانگی سے قبل وزیر داخلہ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی کو ایرانی قیادت سے ملاقات سے متعلق اہم ہدایات دی۔ پاکستان قابل اعتماد ثالث ہے، ایران اور امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ تہران میں چین کے سفیر کانگ پیو کا ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو، کہا چین مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ، جنگ بندی کی سہولت کاری اور پاکستان کے فعال کردار کو سراہتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ تمام اختلافات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ گلگت بلتستان میں کون بنائے گا حکومت؟ 24 سیٹوں پر پولنگ، 396 امیدواران میں مقابلہ ہوگا۔ 266 آزاد امیدوار اور 8 خواتین بھی انتخابی دنگل میں آمنے سامنے۔ پیپلز پارٹی نے 23، نون لیگ نے 22 امیدواران میدان میں اتارے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15، پاکستان مسلم لیگ کے 11 امیدوار، جماعت اسلامی اور ایم کے 6 امیدوار میدان میں موجود۔ گلگت بلتستان میں ووٹرز کی تعداد 9,58,480۔ پولنگ سٹیشنز پر عملے اور انتخابی سامان کی ترسیل، تمام حلقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس۔ فیصل راٹھور نے کہا کہ ریاست نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاست ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی 12 مخصوص سیٹیں برقرار رہیں گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں صدارتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکن بینچ نے سماعت کی۔ صدارتی ریفرنس کے آئینی سوالات پر عدالتی معاونین سے رائے طلب۔ قانون دان راجہ سجاد احمد خان نے دلائل دیے، اسمبلی کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ وفاقی کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا بھی حوالہ۔ حکومت آزاد کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی۔ حکومت آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار، عوام میں خوف اور معاشرے میں عدم تحفظ کے احساس پیدا کرنے میں ملوث ہے۔ کل عدم تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر پولیس کی بڑی کارروائی، کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے اسلحہ، مواصلاتی آلات اور مشتبہ دستاویزات برآمد۔ حکام کا کہنا ہے کہ امن عامہ خراب کرنے اور اشتعال انگیزی کی منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں۔ غیر ملکی افراد سے مشکوک روابط کے اشاروں کے تحت تحقیقات جاری ہیں۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کہتے ہیں پرامن احتجاج اور آئینی اظہار رائے کا احترام کرتے ہیں۔ تشدد، اشتعال انگیزی، اسلحے کے استعمال اور سڑکوں کی بندش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن عامہ کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون بلا امتیاز حرکت میں آئے گا۔ مظفر آباد میں جعلی سگریٹ کمپنی کے مالک بابر تاج کی فیکٹری پر چھاپا، متعدد افراد گرفتار۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے رکن انجم زمان سمیت کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق چھاپے کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ، واکی ٹاکیز اور دیگر ممنوع اشیاء برآمد کی گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کیپٹن صفدر کی اتنی بڑی کوئی سیاسی حیثیت ہے کہ اس پہ میں کوئی اس پہ جواب دوں، اور ان کی سیاسی حیثیت کتنی ہے وہ آپ
آپ کو خود پتہ ہوگا, آپ نے کہیں پہ بھی ان کو دیکھا نہیں ہوگا. مطلب خیال سے کہ وہ انہوں نے گلگت کو لاسٹ پرائرٹی دی کہ جس شخص کو کہیں اور نظر نہیں کام آیا اس کو گلگت بھیج دیا گیا. باقی میں ذاتی قسم کا کوئی حملہ نہیں کروں گا, کیونکہ ان کی سیاست میں ہماری سیاست میں یہ فرق ہے کہ ہمیشہ گالم گلوچ کی سیاست, غلط قسم کی سیاست, بہتان کی سیاست جو ہے انفارچونیٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملی, جو کہ اس الیکشن میں بھی نظر آئی گلگت میں. کیپٹن صفدر کی اتنی بڑی سیاسی حیثیت نہیں کہ ان کی باتوں کا جواب دو. گلگت بلتستان میں گالم گلوچ کی سیاست دیکھنے کو ملی. الیکشن کمیشن کے قواعد کی دھجیاں اڑائی گئیں. کیپٹن صفدر نے مزار قائد کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا تھا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں کلین سویپ کرے گی. مسلم لیگ نون کو شکست ہوگی. پیپلز پارٹی کے جلسے تھے, نون لیگ نے کارنر میٹنگز کی. ایم کیو ایم کو عوام سنجیدہ نہیں لیتی. کئی ممالک کی اتنی آبادی نہیں جتنی کراچی کی ہے. جتنی آبادی ہوگی اتنے ہی مسائل ہوں گے. منی لانڈرنگ کے خلاف اہم پیش رفت. بحریہ ٹاؤن کے ماریشس میں موجود 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. نیب ذرائع کے مطابق ملزمان احمد علی ریاض اور مبشرہ علی ملک کے ماریشس میں واقع سلور بینک کے 2 غیر ملکی بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے. یہ کارروائی احتساب عدالت کراچی کی منظوری کے بعد اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت عمل میں لائی گئی. نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے غیر قانونی حوالہ ہنڈی نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر جرائم سے حاصل شدہ رقوم ملک سے باہر منتقل کی. یہ رقوم پہلے متحدہ عرب امارات اور بعد میں ماریشس پہنچائی گئی. پاکستان اور روس میں غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کے لیے معاہدے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بشکیک میں روسی ہم منصب سے ملاقات. غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کی وطن واپسی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا بھی معاہدہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجکستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات. افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپوں کے بارے میں تبادلہ خیال. محسن نقوی کرغزستان کے وزیر داخلہ سے بھی ملے. مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. امریکہ کا صبح سویرے ایران میں گوروک اور جزیرہ قشم میں حملہ. ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا. امریکہ نے اپنے دفاع میں 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ابنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے. پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. کویت نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کو روک دیا. بحرین میں حملے کے خطرے کے پیش نظر ایئر ریڈ سائرن فعال. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان دوست ویژن. پہلی مرتبہ کاشتکار کو تمام تر سہولیات گاؤں کے قریب ایک ہی چھت تلے میسر. 4 اضلاع ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگریکلچر مال فنکشنل. ماہرین سے مشاورت، ماڈل مال اور دیگر سہولیات میسر. کاشتکاروں کو ماڈل ایگریکلچر مال پر جدید ترین ذریعہ آلات رینٹ پر بھی مل سکیں گے. فیصل آباد، جنگ، اوکاڑا اور خانیوال میں بھی ماڈل ایگریکلچر مال بنائے جائیں گے. راجن پور، بہاڑی، رحیم یار خان، اٹک اور میاں والی میں بھی ماڈل ایگریکلچرل مال بنیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کے کاشتکار کی سہولت کے لیے ہر اقدام کریں گے.